بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو کیٹل مارکیٹ کراچی اینڈ اے کیو گوڈ فارم۔ دوستو، آج ایک بہت ہی اہم موضوع کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ نارملی آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کسی بھی بزنس کے حوالے سے جب آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو ہمیشہ ہر بندہ جو کامیاب لوگ ہیں اس بزنس کے، ان سے انٹرویو بھی لیتا ہے اور ان سے ڈسکشن بھی کرواتا ہے اور ان کی رائے وغیرہ آپ کے سامنے لے کر آتا ہے۔ میں بھی یہی کرتا ہوں، لیکن کبھی بھی ہم لوگ یہ نہیں کرتے یا یہ نہیں دیکھتے کہ اسی فیلڈ میں جو لوگ ناکام ہوئے ہیں اس بزنس کو کرتے ہوئے، تو ان سے ڈسکشن کیا جائے یا ان سے معلومات حاصل کی جائیں، وجوہات جانی جائیں کہ کن وجوہات کی بنا پہ جو ہے وہ ناکامیابی کا شکار ہوئے۔ 10 بیسک وجوہات ہیں جن کی بنا پہ لوگ ناکامیاب ہو جاتے ہیں، جو میں نے ایکسپیرینس کری ہیں۔ تو ویڈیو پلیز اینڈ تک دیکھیے گا، آپ کو 10 ریزنز بتاؤں گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو کائنڈلی اس کو لائک بھی کر دیے گا۔ کچھ سیکھنے کو ملے تو مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کیٹل مارکیٹ کراچی کو سبسکرائب کر لیے گا۔ بغیر کسی دیر کے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلی وجہ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا چلوں ناکامیابی کی، وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ بغیر نالج گین کیے کسی بھی کام کے حوالے سے وہ کام کو سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ خصوصاً جن لوگوں کے پاس پیسے زیادہ ہوتے ہیں نا، انہوں نے جمع کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کو بہت زیادہ یہ جو ہے نا جذباتی ہو جاتے ہیں وہ بڑی جلدی، اور وہ بڑی جلدی جو ہے بس بغیر کسی سیٹ اپ کے، بغیر نالج گین کیے، کیونکہ باہر سے دیکھنے میں، کامیاب لوگوں کو دیکھنے میں چیزیں بہت ایزی لگ رہی ہوتی ہیں۔ جب آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار کس چیز کے کیا ان اینڈ آؤٹس ہیں اور پھر کن کن غلطیوں کی وجہ سے آپ ناکام ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلی سب سے بنیادی میں نے آپ کو بتائی وجہ کہ لیک آف نالج، کم علمی کی وجہ سے جو ہے نا لوگوں کو مسئلے مسائل کا لوگ شکار ہوتے ہیں۔ پہلے آپ پراپر نالج گین کریں کہ آپ جس جگہ پہ فارم بنا رہے ہیں اس جگہ کے اوپر وہاں پہ آب و ہوا کیسی ہے، وہاں پہ آپ جو سیٹ اپ دینے جا رہے ہیں اپنے جانوروں کو وہ سیٹ اپ کیسا ہے، سردی اور گرمی کے حوالے سے، ہر چیز کے اعتبار سے، تو پھر آپ اینڈ میں ڈیسیجن لیں۔ پھر آپ جو ہے وہ جس جگہ، جس شہر میں، جس علاقے میں فارمنگ اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ دانے کے ریٹس کیا ہیں، وہاں دانہ ایزیلی اویلیبل ہے کہ نہیں ہے، چارہ ایزیلی اویلیبل ہے کہ نہیں ہے۔ پھر وہاں پہ اگر آپ خود ٹیک کیئر کریں گے تو ایک اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ بندے کو کسی کو رکھتے ہیں تو اس بندے کی سیلری کتنی ہوگی، یہ چیزیں چھوٹی موٹی فیزیبلٹی بنائیں، اس کے بعد کام اسٹارٹ کریں تو انشاءاللہ کام چلے گا بھی۔ لیکن ہوتا کیا ہے، المیاں یہ ہماری ہیں کہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں، کوئی بکرے والا دکھ جائے گا، کبھی منڈی میں کوئی جانور دکھ گئے، پسند آ گئے، خرید کے گھر پہ لے کے آ گئے، بکرے گھر کی چھت کے اوپر رکھ لیے۔ ٹھیک ہے، 2 4 5 دن خدمت کری، شوق پورا ہو گیا، اس کے بعد ان پہ توجہ دینا ہی ختم کر دی، نہ کچھ نالج حاصل کری تھی کہ بھائی ان کو کس طریقے سے رکھنا ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، اور اس میں پھر آپ کی غفلت کی وجہ سے بکرا بیماری میں آتا ہے اور پھر وہ بیچارہ مر جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑی جو ہے نا وہ غلط بات ہوتی ہے، اور جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ گناہ کی بات بھی ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک سچا واقعہ بتاتا ہوں، 2 واقعات بتاتا ہوں اور دونوں سچے واقعات ہیں۔ ایک عورت تھی، ایک عورت نے ایک بلی کو کیا کیا کہ باندھ دیا اس کو نا، اور نہ اس کو کھانے دیا نہ پینے دیا، لیکن وہ عورت بہت زیادہ نیک، متقی، پرہیزگار عورت تھی۔ جو بھی وجہ ہوئی، شاید بلی تنگ کر رہی ہو واٹس ایور، لیکن اس نے اس بلی کو کھانے پینے نہیں دیا، وہ بلی بیچاری بھوک پیاس کی وجہ سے مر گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کے لیے جہنم لکھ دی، اس کے تمام اعمال ایک طرف اور یہ ایک اس کی غفلت ایک طرف، یہ اس کی لغزش ایک طرف، ایک گناہ نے اس کو جہنم میں واصل کروا دیا۔ اسی کے برعکس ایک بندے نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا اور اس کی پیاس بجھائی، اور ویسے وہ بندہ کوئی نیک اعمال یا متقی پرہیزگار نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ عمل بڑا پسند آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت مقدر کر دی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی ہر جانور کا حق ہے، جانوروں کے بھی حقوق ہیں، جس طرح انسان کے حقوق ہیں اس طرح جانوروں کے بھی حقوق ہیں۔ اگر ایک جانور آزاد گھوم رہا ہے آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن ایک جانور کو جب آپ پال لیتے ہو وہ اب آپ کی ذمہ داری میں آ گیا، اس کا صحیح طور پہ اس کی کیئر کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، جو آج میں بات کر رہا ہوں اس سے ایک طریقے سے دیکھا جائے تو میرا بھی بزنس لاس ہو سکتا ہے کہ یار شوق میں بچے جو ہیں وہ ماں باپ سے ضد کرتے ہیں، کوئی بھی اچھا بکرا بکری دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں یہ خریدنا ہے، لیکن نہیں بھائی، آپ جانور کو دیکھو، آپ بچہ جتنا بھی ضد کر لے، آپ کو اگر نالج ہے، آپ اگر یہ جانتے ہو کہ آپ کا بچہ اتنا زیادہ کیئر کر سکتا ہے تو آپ جانور خریدو، ورنہ کائنڈلی جانور کے اوپر ظلم مت کرو، ایسا مت کرو۔ دوسری وجہ جس کی وجہ سے ناکامیابی ہوتی ہے وہ ہے غلط نسل کا انتخاب کر لیتے ہیں لوگ۔ اب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے شہر میں یا آپ کا جو سیٹ اپ ہے اس سیٹ اپ کے اندر کون سی نسل سسٹین کر سکتی ہے۔ آپ کے سیٹ اپ فار ایگزامپل ایسا ہے
کہ جہاں پہ آپ نہیں بنا سکتے اتنا پراپر سیٹ اپ کہ سردی گرمی سے بچاؤ ہو، اور وہاں پہ آپ اگر گلابی کاموری بکرے لے کے ڈال دیتے ہیں جو کہ بے انتہا نازک ہوتے ہیں، امیوننگ سسٹم ان کا بہت ویک ہوتا ہے، تو وہ آبویسلی اتنی جلدی جو ہے وہ سروائیو نہیں کر پاتے، کلائمیٹ سے وہ ریزسٹ نہیں کر پاتے۔ ٹیڈی ٹاپرے وغیرہ جو ہے چھوٹی نسلیں جو ہیں وہ پھر بھی چلو کر لیتی ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہی نہیں کہ آپ کا سیٹ اپ کس طریقے کا ہے اور آپ نے غلط نسل کا انتخاب کر لیا۔ دوسرا ایک اور سینیریو اس کا یہ ہوتا ہے کہ شروع میں جو نسل پسند آ جاتی ہے بس وہی نسل رکھنے کا شوق ہوتا ہے، تو وہی نسل لے کر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس نسل کو پالا ہی نہیں ہوتا۔ دیکھو ہر نسل کے نا مزاج تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے گرو کرنے کے اعتبار سے۔ اب آبویسلی کچھ نسلیں ایسی ہیں جیسے ٹیڈی کی میں نے بات بتائی کہ جو ہر کلائمیٹ میں سروائیو کر جاتی ہے، لیکن کچھ نسلیں ایسی ہیں جن کے لیے ایک پراپر کلائمیٹ ہونا ضروری ہے۔ ہر جانور میں یہ چیز ہے، پرندوں میں بھی ہے، آپ ان کو ایک کنٹرولڈ ٹیمپریچر اگر نہیں دیں گے تو پرندے آپ کے مر بھی جاتے ہیں، ایٹ لیسٹ بریڈنگ نہیں کرتے وہ، تو آپ کا سیٹ اپ نہیں چل پاتا۔ تو اس لیے آپ کو صحیح نسل کا انتخاب کرنا بہت ضروری ہے، اور کون سی نسل کا انتخاب کیا جائے اس حوالے سے ایک ڈیٹیل ویڈیو میں پہلے بنا چکا ہوں، ڈسکرپشن میں انشاءاللہ اس کا لنک ڈال دوں گا، آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا آپ کو کون سی نسل چوز کرنی چاہیے۔ تیسری غلطی اس ضمن میں لوگ کرتے ہیں غلط عمر کا انتخاب۔ عمر بھی لوگ جو ہے نا غلط عمر کا جانور لے لیتے ہیں، مثال کے طور پہ چھوٹے چھوٹے بچے لے لیں گے، 2 مہینے کے، 2.5 مہینے کے، ایون میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ یار 10-15 دن کے بچے لے لو۔ پہلا ظلم تو آپ یہ کرتے ہو کہ اس کو ماں کے دودھ سے ہٹاتے ہو، ٹھیک ہے۔ دوسرا ظلم یہ کرتے ہو کہ آپ کو نالج کچھ ہوتی نہیں ہے۔ میں انفیکٹ اپنی بات کر رہا ہوں، میں نے پالے ہیں بغیر ماں کے بچے بھی، میں نے پالے ہیں ایمرجنسی کے اندر کے ماں کے اندر دودھ ہی خشک ہو گیا، ماں دودھ ہی نہیں پلا پا رہی، تو اس طریقے سے میں نے اس بچے کو پھر پالا۔ میرے گھر میں ہی ایک بچے کی ڈیلیوری ہوئی اور میں نے اس کو پالا، اور اس کے بعد اس کو اللہ کے کرم سے 2 مہینے تک اچھے سے ریز کیا، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن بہت مشکل تھا، بہت زیادہ مشکل تھا میرے لیے وہ کام کرنا۔ ایک نئے شوقین کے لیے کتنا مشکل ہوگا یہ لوگ آپ لوگ اندازہ لگا لیں، لیکن ایسے کیسز آتے ہیں دیکھنے میں کہ نیا شوقین ہے، دودھ پیتے بچوں کو خرید کے لے کے آ گئے کہ ہم بھینس کے دودھ پہ یا دوسری بکری کے کسی کے دودھ پہ پال لیں گے۔ نہیں بھائی، آسان کام نہیں ہے یہ، آپ ایک طریقے سے ظلم کر رہے ہو۔ لوگ پیسہ بچانے کے چکر میں کہ چھوٹا بچہ ہے سستا مل جائے گا، اس کو گھر کے خرچے کے اوپر پال لیں گے جیسے کیسے کر کے بھی، اور بڑا ہو جائے گا تو ہمیں خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں یہ بھی بے وقوفی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جتنا خرچہ آپ کا اس کو ریز کرنے میں لگ جائے گا، بڑا کرنے میں لگ جائے گا، اتنے ہی تھوڑے سے زیادہ خرچے کے اندر آپ کو اس وقت ایک بڑا بکرا یا بڑی تیار بکری مل جائے گی۔ تو پتہ نہیں لوگوں کی کیا مینٹیلٹی ہے کہ چاہتے ہیں کہ چھوٹے بچوں سے ہم شوق بھی پورا کر لیں اور ساتھ میں کاروبار بھی کر لیں۔ اس طرح نہیں ہوتا، کسی ایک سمت میں چلیں تو انشاءاللہ صحیح چلیں گے۔ یا تو شوق کرنا ہے تو صرف شوق کر لیں، اور اگر کاروبار کرنا ہے تو پھر ان چیزوں کو دیکھیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ جانور کے اوپر رحم کریں۔ جانور پہ یہ ایک طریقے سے ظلم ہے کہ اگر آپ کو اس کو پالنا نہیں آتا ہو اور آپ اس کو لے کے آ جاؤ اور اس کے حقوق ادا نہ کرو، الٹیمیٹلی وہ مر جائے، اس کی بھی بد دعا لگ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھی بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ہم غلط موسم میں خریداری۔ غلط موسم سے مراد یہ ہے کہ ابھی جیسے کہ ایک کروشل منتھ چل رہا ہے، میں نے آپ لوگوں کو یاد ہوگا 2 مہینے پہلے ایک بات بتائی تھی، مجھے تقریباً 3-4 مہینے ہو چکے ہیں میں نے بچوں کی خریداری بالکل بند کی ہوئی ہے، چھوٹے کڈز جو ہوتے ہیں۔ وجہ کیونکہ وہ سروائیو نہیں کر پاتے اس کے اندر۔ ایون 4-5 مہینے کا بھی اگر گلابی کا بچہ ہے جو دانے کے اوپر آ چکا ہے، وہ بھی اس موسم میں لازمی طور پہ بیماری میں آتا ہے، بھلے آپ ویکسین کروا لیں، کچھ بھی کر لیں، بیماریوں کے اندر وہ آتے ہیں، اور پھر ان کی اگر آپ وقت کے اوپر ٹریٹمنٹ نہیں کریں تو ان کی کیئر بہت مشکل ہو جاتی ہے، وہ موٹیلٹی کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ اب جیسے دسمبر اور جنوری کا مہینہ بہت زیادہ کروشل مہینے ہوتے ہیں، خصوصاً کراچی میں سردی بے انتہا ہوتی ہے، لیکن لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ دسمبر اور جنوری کے اندر مال سستا مل رہا ہوتا ہے سردی کی وجہ سے۔ اکثر لوگ کیونکہ پریشانی کی وجہ سے اپنا مال سیل کر رہے ہوتے ہیں اور سستے داموں میں سیل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہوتا یہی ہے کہ وہ جانور بیمار ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے لوگ سیل کر رہے ہوتے ہیں۔ منڈیوں میں بھی جانور جب بیماری میں ہوتا ہے، گاؤں دیہات وغیرہ میں، وہ منڈی میں لے کر آ جاتے ہیں۔ جب وہاں سے پرچیزنگ آپ کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی وہ پہلے سے بیمار ہوتا ہے، پھر آپ اس کو ٹریول کروا کے اگر کراچی لے کے آتے ہیں، سندھ سے یا کہیں سے بھی، پنجاب وغیرہ سے کراچی آپ لے کر آتے ہیں، تو اس کے اندر ٹریولنگ کے اندر وہ اور بیمار ہو جاتا ہے اتنی لمبی ٹریولنگ میں، اور پھر جب وہ یہاں آتا ہے آپ سے سنبھالا نہیں جاتا، پھر آپ افسوس کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہم بیوپاری کو کوستے ہیں کہ اس نے ہمیں بیمار مال دے دیا۔ بھائی وہ تو اپنا کام کر رہا ہے، اگر وہ دھوکے بازی کر رہا ہے، واٹس ایور کچھ بھی کر رہا ہے، وہ تو اپنا کام کر رہا ہے، وہ اسی طریقے سے کام کرتا ہے پورا سال۔ آپ کے اندر بھی تو اللہ تعالیٰ نے سمجھ اور عقل دی ہے،
آپ کیوں ایسے موسم میں خریداری کر رہے ہیں جس میں آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے مال بھلے سے سستا مل جائے لیکن مال میں کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوگا؟ تو آپ ایسے موسم میں اگر آپ ایک نئے شوقین ہیں کبھی بھی خریداری مت کریں۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ جانوروں کی عمر کے اعتبار سے نا لوگ غلط اس کو خوراک دیتے ہیں۔ اکثر اوقات ایسا میں نے دیکھا ہے کہ جو چھوٹا بچہ ہے اس کو بھی سیم خوراک دیتے ہیں، جو بڑی بکری ہے اس کو بھی سیم خوراک دیتے ہیں، کوئی بڑا بکرا ہے اس کو بھی سیم ایک ہی جیسی خوراک دیتے ہیں۔ بڑا بکرا ہے چلو اس کو اتنا ایشو نہیں ہوگا، بڑی بکری ہے اس کو اتنا ایشو نہیں ہوگا، لیکن اگر چھوٹے بچے کو آپ وہی ڈائٹ دے رہے ہیں جو بڑے بکرے کو دے رہے ہیں تو الٹیمیٹلی آپ کا چھوٹا بچہ جو ہے وہ بیماری میں آئے گا، وہ مرنے کی طرف چلا جائے گا۔ اس ٹاپک کے اوپر کہ کس ایج میں کیا خوراک دینی چاہیے اس کے اوپر پوری میں ایک ریسرچ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اوتھینٹکلی کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، پروٹین لیول کیا ہونا چاہیے، کیا چیز نہیں ہونی چاہیے، اس حوالے سے انشاءاللہ بہت جلد اللہ نے چاہا تو میں اس کے اوپر ایک پراپر ویڈیو بناؤں گا، ٹھیک ہے؟ چھٹی وجہ جو ہے وہ ہے خود سے علاج کرنا۔ خود سے علاج کرنا بہت اچھی بات ہے، میں ریکمینڈ بھی کرتا ہوں لوگوں کو کہ وہ اس کام کو سیکھیں، ہر چیز اپنے ہاتھ سے کریں، ڈاکٹر سے سیکھیں کس طریقے سے انجیکشن لگایا جا رہا ہے۔ لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو آپ کی آبزرویشن اس میں غلط ہوتی ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، خصوصاً اگر آپ نئے شوقین ہیں، آپ کی سمجھ میں نہیں آتا ہے اور آپ خود ہی سے جو ہے وہ علاج کرنا لوگ شروع کر دیتے ہیں اور اس میں بیماری کچھ اور ہوتی ہے، آپ علاج کسی اور چیز کا کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں مزید کیس بگڑ جاتا ہے اور آپ کا جانور جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس وجہ سے بھی جو ہے وہ جانوروں کی جان جاتی ہے اور آپ نقصان کا شکار ہوتے ہیں۔ ڈاکٹروں کی فیس سے لوگ جو ہے وہ گھبراتے ہیں کہ یار ڈاکٹر فیس لے لے گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ بھائی اگر شوق کر رہے ہیں تو خرچہ بھی کرنا پڑے گا۔ میں آج بھی اگر مجھے ذرا سا بھی کسی بیماری میں 19-20 لگتا ہے نا کہ یار شاید یہ نہیں یہ والی بیماری بھی ہو سکتی ہے تو میں ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتا ہوں، اس کو بلواتا ہوں، ڈاکٹر جو چیز ریکمینڈ کرتا ہے پھر میں اس حساب سے لے کے چلتا ہوں۔ صحیح ہے خود سے آپ علاج کریں، چھوٹی موٹی بیماریوں کے مسئلے نہیں ہیں، لیکن جب کوئی بڑی بیماری ہو جاتی ہے تو اس میں لازمی آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں جب تک آپ تجربے کار نہیں ہو جاتے۔ ساتواں مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو لازمی سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ میرے حساب سے سب سے بڑی وجہ ہے ناکام ہونے کی گوٹ فارمنگ میں کہ لوگ خود جانور نہیں پالتے، جو بزنس پوائنٹ آف ویو سے کام کر رہے ہیں خود نہیں پالتے، کام سٹارٹ کرتے ہیں اور بندوں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں ہمیشہ ایک چیز ریکمینڈ کرتا ہوں، جب بھی آپ کام سٹارٹ کر رہے ہو 1-2 بکرے لے کے پہلے نالج گین کر لی آپ نے، لیکن تجربہ پہلے خود کرو، خود پہلے آپ سیکھو کام کو۔ جب آپ کو پتہ چل جائے یار کس طریقے سے کیا علاج کرنا ہے کیا چیز نہیں ہے، ایٹ لیسٹ بیسک نو ہاؤ ہو جائے آپ کو، اس کے بعد آپ ایک بڑا سیٹ اپ ڈالو۔ بڑا سیٹ اپ جب آپ ڈالو تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے بندے کو آپ نے ٹرین کیسے کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کا بندہ آپ کو کوئی بھی ٹوپی دے رہا ہے، آپ کا بندہ آپ کو کوئی بھی وجہ بتا رہا ہے یار میرا بکرا آپ کا بکرا اس وجہ سے بیمار ہو گیا اس لیے مر گیا، تو آپ وہ ایکسیپٹ کر لو، آپ کو کچھ علم ہی نہ ہو۔ تو بندوں کے اوپر نربھر کر کے کام سٹارٹ کرنا بالکل میں سمجھتا ہوں بیوقوفی ہے اور یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے ناکامی کی۔ میں نے پرسنلی اس وجہ سے کافی نقصان اٹھایا ہے شروع کے 1 سال کہ جب مجھے اتنی زیادہ نالج نہیں تھی اور نقصان اٹھا کے سیکھا تو میں بندوں کے اوپر رکھا ہوا تھا کام، لیکن بندوں کو کچھ نہیں آتا۔ اگر آتا بھی ہو نا تو obviously یار آپ کی چیز ہے، آپ جتنی اپنی چیز کی فکر کر سکتے ہو کوئی دوسرا نہیں کرے گا، اس لیے کام آپ اسی وقت کروا سکتے ہو جب آپ کو خود نالج ہو۔ اسی کے ضمن میں ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ لوگ پلائی کے اوپر بکرے دیتے ہیں کسی بھی فارم کے اوپر، بکرے بڑے جانور، تو اس میں لوگ بالکل آنکھ بند کر کے دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے فار ایگزامپل میں کسی فارم کی اگر ریویو کرتا ہوں، کوئی ویڈیو بناتا ہوں، جا کے ان کو پروموٹ کرتا ہوں تو میں اس فارم کے سیٹ اپ سے ریلیٹڈ بات بتاتا ہوں، میں اس فارم کے جو پرائسنگ ہے اس سے ریلیٹڈ بات بتاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ سستے سے سستی پرائسنگ میں آپ لوگ کے لیے لے کر آؤں، لیکن میں 24 گھنٹے تو اس فارم کے اوپر موجود نہیں ہوں، مجھے تو نہیں پتا کہ وہاں کی مینجمنٹ کس طریقے سے کام کر رہی ہے۔ میں جو چیز دیکھ رہا ہوں اس کو میں ایکسپیرینس کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن پورے مہینے آپ کے جانور کی کیسے کیئر ہو رہی ہے اس کے لیے آپ اگر رکھوا رہے ہو کہیں پہ پلائی پہ جانور تو آپ کو جانا پڑے گا، آپ کو کم سے کم ہفتے 2 ہفتے میں 1-8 چکر لگانا چاہیے، وہاں پر بھی آپ کو دیکھنا چاہیے کہ یار آپ کے جانور کی حفاظت اور ٹیک کیئر صحیح طریقے سے ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ اس میں اکثر ایسا ہوتا ہے اوورسیز پاکستانی جو ہوتا ہے نا وہ وہاں سے پلائی کے اوپر رکھواتے ہیں مال کو، ٹھیک ہے، یہاں پہ اکثر فارمز کے اوپر، اور اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، پھر 3-4-5 مہینے بعد اگر وہ پاکستان آتے ہیں تو پھر جا کے وہ جو ہے اپنا مال کو دیکھتے ہیں، اور اس وقت اگر وہ مر جائے کچھ ہو جائے مین وائل ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کیوں مرا ہے، کیا ہوا ہے، کیا اگر کوئی نقصان ہو گیا ہے۔ تو اس میں بھائی پلائی پہ دیں، کسی اچھے سیٹ اپ کے اوپر ضرور دیں، منع نہیں کر رہا میں، لیکن آپ اپنے کسی رشتہ دار کو ایٹ لیسٹ ہفتے 2 ہفتے میں 1 مرتبہ بھیجیں، آپ کو پروگریس معلوم ہوتی رہے۔ میرے پاس لوگ جانور رکھواتے ہیں اور 2-2 3-3 مہینے تک آتے ہی نہیں ہیں دیکھنے کے لیے،
ٹھیک ہے میں ان کو جو ہے ویڈیوز بنا کے دیتا رہتا ہوں، ہر مہینے کی ہر ہفتے کی پروگریس، اگر کوئی بیماری ہوتی ہے تو اس کا بھی ان کو بتا دیتا ہوں، لیکن ہر بندہ ایسے نہیں کرتا اور ہر جگہ اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ کو خود چاہیے کہ آپ جائیں اور جا کے اگر پلائی پہ مال رکھوا رہے ہیں تو ایک مہینے میں کم سے کم 1-2 وزٹ لازمی کیا کریں۔ 8واں مسئلہ جو کہ ناکامیابی کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ بہت زیادہ جو ہے نا وہ خوش فہمیاں پال لیتے ہیں، بڑی جلدی جو ہے وہ انکم آنے کا مائنڈ بنا لیتے ہیں، ایکسپیکٹیشنز اتنی ہائی کر لیتے ہیں کہ یار بس دن دگنی رات چگنی ترقی ہو جائے۔ کسی بھی بزنس میں ایسا نہیں ہوتا، اور ایون لائیو اسٹاک میں تو بہت مشکل ہے۔ سارا کا سارا جو ہے نا کام توکل علی اللہ چل رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بھروسے اس کے اوپر توکل کرتے ہوئے یہ کام چل رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ جو ہے وہ جلد بازی میں رہیں گے کہ یار میں نے ابھی کام سٹارٹ کیا اور مجھے سٹارٹ میں نفع ہی ہونا چاہیے، تو آپ بھول جائیں۔ کوئی نارمل بزنس بھی نا ایک نارمل سی بات ہے، کامن بات ہے، کم سے کم 6 مہینے آپ کو یہ سٹارٹ میں ذہن رکھنا چاہیے کہ میرا نقصان ہوگا، ایون بھی نہیں، نقصان کا ذہن بنانا چاہیے کہ شروع کے 6 مہینے تو میں صرف نقصان کروں گا۔ اگر آپ کا ایون ہو جائے 6 مہینے، نہ نقصان ہو نہ فائدہ ہو، تو یہ تو بہت خوش نصیبی کی بات ہے۔ لیکن لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کام سٹارٹ کرتے ہوئے کہ نہیں ہمیں منافع ہی ہوگا، دوسروں کو ہو رہا ہے تو ہمیں بھی ہوگا۔ بھائی دوسروں کو منافع ہونے میں ٹائم لگا ہے تو آپ کو بھی ٹائم لگے گا، اور ہر کسی کی قسمت ایک جیسی نہیں ہوتی ہے۔ ناٹ اونلی ان گوٹ فارمنگ، کسی بھی کام کے اندر آپ کو پیشنس رکھنا چاہیے، اتنی زیادہ ہائی ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھ لینی چاہیے۔ 9ویں وجہ جو بہت ہی اہم ہے وہ یہ کہ اگر تھوڑا سا بھی نقصان ہو جاتا ہے نا ہمیں اس دوران، تو ہم کیا کرتے ہیں، کام ختم کرنے کا سوچ لیتے ہیں۔ بس بھائی 2 بکریاں خریدیں، دونوں بکریاں مر گئیں، 4 بکریاں خریدیں، چاروں بکریاں مر گئیں، کچھ مسئلہ ہو گیا، اللہ رحم کرے، تو بس اب کام وائنڈ اپ، اس کے بعد کرنا ہی نہیں ہے، شوق ختم ہو گیا۔ بھائی پھر شوق کس بات کا تھا آپ کا؟ اگر آپ اپنے آپ کو شوقین کہتے ہو، اور اگر آپ بزنس مین بھی کہتے ہو اپنے آپ کو، بزنس بھی آپ نے کرنا ہے، تو 1-2 بکریوں کے مرنے سے، نقصان سے آپ اپنا شوق ختم کر دیں گے؟ یہ تو بالکل نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ جب تک آپ سسٹین نہیں کریں گے کسی بھی آزمائش کو، آگے لے کے نہیں بڑھیں گے، کنٹینیو نہیں کریں گے، تب تک آپ کو اس کا آگے جو پھل ملنے والا ہے، جو نفع ملنے والا ہے، وہ کبھی بھی نصیب نہیں ہوگا کسی بھی کام کے اندر۔ تو ایک یہ بھی بڑی غلطی ہے کہ سٹارٹ کیا، نقصان ہوا، بس اب میں نے پورا اپنا سیٹ اپ، جو باقی بکرے بچے ہیں وہ بیچ دینے، سیٹ اپ پورا ختم کرنا ہے، اب کام کرنا ہی نہیں ہے میں نے آگے، تو بھائی پھر بھول جائیں آپ گوٹ فارمنگ یا کسی بھی بزنس میں آنے کے لیے۔ 10ویں وجہ جو ہے یہ بھی بہت زیادہ اہم ہے کہ لوگ خود کو جو ہے نا وہ عقل کل سمجھ لیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی میں جس طریقے سے بھی میں نے ایک اسٹڈی کر لی، نالج حاصل کر لی، میں کام کر رہا ہوں، بس یہ کام سکسیسفل ہوگا، کچھ بھی کر رہا ہوں کیونکہ میں ہر اعتبار سے صحیح پیٹرن میں جا رہا ہوں تو کامیابی میرے قدم چومے گی۔ ایسا بھی نہیں ہے بھائی، عقل کل خود کو نہیں سمجھنا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر توکل کر کے کام کرنا ہے، کوئی سا بھی کام۔ اس کام کے اندر ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نا کبھی جانے انجانے میں کسی کا حق بھی مار رہے ہوتے ہیں، خاص کر اپنے ماتحتین کا۔ اگر آپ نے کسی بندے کو رکھوایا ہوا ہے اپنے بکروں کی ٹیک کیئر کے لیے، تو ان کے آپ وقت کے اوپر سیلری دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے، اگر اس سے کوئی غلطی کوتاہی ہو رہی ہے تو آپ اس کو معاف و درگزر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ بھی وجوہات ہوتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں۔ جب ناراضگی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی تو بے برکتی اپنے آپ ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں بھی ذرا غور کرنے کی ہوتی ہیں کہ یہ نہیں کہ ہم نے دنیاوی اعتبار سے سارے کام صحیح کر لیے تو اب صحیح ہی ہوگا، نہیں بھائی، ہر کام نصیب پہ چل رہا ہے۔ دوسروں کے حقوق پورے ادا کرو گے، جانوروں کے بھی، انسانوں کے بھی، تو انشاءاللہ برکت ہوگی۔ منافع تھوڑا ہوگا لیکن برکت ضرور ہوگی، نقصان سے اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ تو یہ 10 اہم وجوہات تھیں جو میں نے ایکسپیرینس کری ہیں، میں نے سمجھی ہیں اور لوگوں میں دیکھی ہیں۔ اگر ان چیزوں سے آپ بچ جاتے ہو تو انشاءاللہ آپ ایک کامیاب گوٹ فارمر بن سکتے ہو اور کوئی سا بھی اچھا بزنس آپ رن کر سکتے ہو۔ اپنے ذہن میں رکھیے گا یہ ساری باتیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی وجہ ہے جو لوگوں کی ناکامی کی وجہ بنتی ہے تو کائنڈلی اس کو کمنٹ کے اندر آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔ باقی ویڈیو اگر یہ آپ کو پسند آئی ہے، کچھ سیکھنے کو ملا ہے، لائک ضرور کریے گا، اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر ضرور کریے گا، اور ایسی ویڈیوز کے لیے کیٹل مارکیٹ کراچی کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو سو مچ، السلام علیکم۔